أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِذْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد لا تعداد بے شمار کروڑوں درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، تہاڈے اور میرے دلا دی بہار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے، جس مقام میں عالی شان میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک و اللہ ذوالجلال والاکرام دی عظیم البرکت کتاب دا 28واں پارہ، سورت دا نام سورہ جمعہ، سورت دا رکوع پہلا۔ گزشتہ اور پیوستہ خطبات جمعہ دے اندر آمینہ دلال بیکر حسن و جمال ساری کائنات دے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات گرامی دے کہ اللہ رب رحمان نے آپ نو جو منصب، جو عزت، جو مقام، جو مرتبہ عطا فرمایا او تے ہے ہی ہے۔ آپ نے رب العالمین دا شکریہ بھی ادا کیتا ہے، راتاں نو جاگ جاگ کے مصلے تے کھڑیاں ہو کے ان آمینہ دلال علیہ السلام نو اللہ احکم الحاکمین نے جو مرتبہ، جو شان عطا فرمایا، آپ دیاں ذمہ داریاں کی نے، آپ دیاں ڈیوٹیاں کی نے، آپ منصب نبوت تے جو تشریف لے آئے نے،
آپ دا کام کیے لوگاں دی رہنمائی کرنا، یا دوسرے الفاظ اس طرح کہہ لو کہ آمینہ دے لال علیہ السلام قیامت تک دے آن والے لوگاں واسطے نبی بن کر آئے نے، راہبر رہنما بن کے آئے نے۔ حضور بحیثیت قائد بھی نے، بحیثیت لیڈر بھی نے، بحیثیت راہبر اور رہنما بھی نے، آپ بحیثیت مقتدا اور پیشوا بھی نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے ذمے اللہ ذوالجلال نے کیڑیاں ذمہ داریاں لگائی ہیں، اور آپ نے انہاں نو کس طرح ادا کیتا ہے۔ عام تسی دنیا دے اندر ویکھدے ہو ایک بندے دے کول ایک نہیں، دو نہیں، زیادہ تو زیادہ 3-4 کام ہون گے، ذمہ داریاں ہون گیاں۔ وہ بندہ آندا ہے کہ یار بس ٹائم ہی نہیں لگدا، سر خرکن دا ٹائم نہیں ملدا۔ ایک بندہ کاروباری ہے، سویرے گھروں نکلدا ہے، جا کے ملازمہ دے نال لین دین کردا ہے، کاروبار جو ہویا ہوندا، پھر ان دی معاونت واسطے ان دے بچے بھی ہون گے، انہیں کوئی کام کار کرن واسطے بندے بھی رکھے ہون گے، کوئی معاونت کرن واسطے کوئی ملازم بھی ہون گے۔ یا ایک بندہ پروفیسر ہے، کالج دے اندر لیکچرار ہے، یا ایک بندے دا مذہبی رجحان ہے، ذمہ داری جو ہوئی زیادہ تو زیادہ بندہ ایک مسجد دا خطیب ہوئے گا، یا ذرا ڈیوٹی اور ودا لو نال امامت بھی کرواندا ہوئے گا، اور تھوڑی جنی ڈیوٹی ودی ہے کوئی بچیاں نو قرآن بھی پڑھاندا ہوئے گا۔ ہے اے بھی ذمہ داری ہے، اگرچہ بہت مشکل بھاری ذمہ داری ہے۔ میں قربان جاواں آمینہ دے لال علیہ السلام آپ مدرس بھی نے، آپ خطیب بھی نے، آپ عالم بھی نے، آپ لیڈر بھی نے، آپ قائد بھی نے، آپ رہنما بھی نے، راہبر بھی نے۔ میں قربان جاواں پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ پروفیسر بھی نے، آپ جج بھی نے، آپ سپہ سالار بھی نے، آپ کمانڈر ان چیف بھی نے۔ میں قربان جاواں یعنی میرے آقا دی ذات ایک کے ڈیوٹیاں تے ذمہ داریاں بہت زیادہ نے۔ انہاں میرے آقا دنیا تے جو تشریف لے آئے نے نبی بن کے، ظاہری گل ہے کوئی مقصد ہوئے گا، کوئی ڈیوٹی اللہ رب العالمین نے لگائی ہوئے گی۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہے کہ محبوب اسا تانوں لوگاں واسطے نبی بنا کے گھلیا ہے، تے تساں جا کے کی کرنا ہے۔ اج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ الرحمن میں بیان کراں گا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام آئے نے، آپ نے آ کے لوگاں دا تزکیہ فرمایا، آ کے لوگاں دا تزکیہ نفس فرما دیتا ہے۔ اللہ دے قرآن تے الفاظ تے ذرا توجہ فرمانا، اور دعا کرو کہ اللہ سانو اس کتاب اس قرآن نو سمجھ کر پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دی قدر و منزلت کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان فرماندے نے، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم محبوب سونے اعلان فرما دے والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم۔ اساں اپنا محبوب کا لے آئے ان پر لوگاں دے اندر۔ اگر بندہ پڑھیا لکھیا ہوئے نہ دھنا ہوئے پڑھیا لکھیا ہوئے انہوں بندہ کہہ بھی دیندا جناب تسی آپ پڑھے لکھے ہو، اے قرآن دا ترجمہ تسی پڑھ سکدے ہو، اے صحیح بخاری پڑھو، صحیح مسلم پڑھو، ترمذی پڑھو، مشکات پڑھو، ابو داود پڑھو، ابن ماجہ پڑھو، جناب تسی آپ جو پڑھے لکھے ہو تے این دے مقابلے دے اندر ان پڑھ بندہ جاہل بندہ انہوں ذرا سمجھانا مشکل ہوندہ ہے، ان دے کو تے اکو ہی رٹ ہوندی ہے جناب اسی ساڑھے وڈے کیا گمراہی لگے گئے نے، اونا دیاں داریاں دھوپے بہ کے چٹیاں ہویاں نے، اونا نو کوئی گل دا پتہ نہیں سی، تسی نوے آگے ہو آکے سانو حدیثاں سنان دے ہو، یعنی کہ ان پر بندے نو سمجھانا مشکل ہوندہ ہے۔ تے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا والذی بعث فی الأمیین رسولا، اسا ان پر لوگاں دے اندر اپنا محبوب کا لے آئے۔ قرآن دا ایک اور مقام میں اللہ فرماندے نے الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ امی دا معنی یہ ہے ان پر جاہل کہ اساں اپنے نبی نو امی بنا کے کلے ہے، اور مخالفین نو ایتھوں موقع ملدا ہے کہ جیڑا آپ ان پڑھ ہوئے استغفر اللہ معاذ اللہ انہیں آ کے امت دی رہنمائی کی کرنی ہے۔ میں قربان جاواں ان پڑھ اینا مانیاں دے اندر نہیں، سونےو ان پر اینا مانیاں دے اندر ہے کہ میرے آقا نے دنیا دے کیسے عام انسان استاد کولو نہیں پلیا بلکہ عرش والے رب کولو پڑھے آئے۔ میرے آقا نے تعلیم و تربیت حاصل کی دیئے تے براہ راست اللہ ذوالجلال والی کرام کولو کی دیئے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اسا اپنے نبی نو تواڈے اندر کلے آگے کرنا کی ہے، فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، آکے قرآن سنان دینے۔ میرے آقا آکے قرآن دیا ایتا لوگانو سنان دینے۔ عام دنیا دا کوئی خطیب قرآن پڑھے، کوئی عالم کے جناب قرآن پڑھے، میں قربان جاواں جتھے میرے آقا قرآن پڑھنا، میرے آقا دا قرآن پڑھنا، میرے آقا قرآن پڑھن تے جن مسلمان ہو جان دینے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا قرآن پڑھنا تے لوگاں دے دلم تے اثر کردہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ نمبر 2 فرمایا ویزکیہم، جندہ میں آج تذکرہ کرنا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ میرے آقا نے آ کے لوگاں دا تزکیہ نفس کیتا ہے، آ کے لوگاں دے دلانو پاک تے صاف کر دیتا ہے۔
تے کیتا کہنے نالے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ میرے آقا نے آ کے لوگاں دے دلاں نو پاک صاف کیتا ہے اے قرآن دے ذریعے اے کتاب دے ذریعے میرے آقا دھوریاب دے اندر آئے نے امت دی رہنمائی کرنا واسطے اور جگہ جگہ تے قرآن اعلان کر رہا ہے اور جدو نام میرے آقا دے جناب ابراہیم علیہ السلام آپ نے کعبۃ اللہ دی تعمیر فرمائی ہے تے نالی رب کو دعا کر رہے نے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الحکیم۔ جناب پیارے ابراہیم نے کعبۃ اللہ دی تعمیر انج مکمل کر لئی ہے تے آسمانہ دوالنا اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے نے ربنا وبعث فیہم سونیا عرشاں والے ربا اے تیرا گھر بیت اللہ میں تے میرے پتر اسماعیل نے انو تعمیر کر لیا ہے مالکا ہون انہ دے اندر سانو خطیب دی ضرورت ہے تے خطیب کس طرح دا چاہیے فرمایا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم تین گلا ایتھے بھی بیان ہویا نے فرمایا یتلو علیہم آیاتک آ کے انہاں نو قرآن سنائے کی سنائے میرے آقا نے آ کے ہر ایک ادا تزکیہ نفس کر دیتا ہے آ کے قرآن و سنت دے ذریعے اور جدو میرے آقا دنیا تے آئے نے تے یہی آیت نازل ہوئی ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا میرے آقا تزکیہ نفس کرن واسطے آئے نے اور ایک گل اے بھی ذہن نشین فرما لو ادو تک بندے دا دل صاف ہی نہیں ہو سکتا ادو تک بندے دا تزکیہ نفس ہی نہیں ہو سکتا جدو تک بندہ کبائر کو برے گناہ کو توبہ نہ کر لے کلمہ پڑھ لیا اے نہیں کلمہ پڑھے ہے تے چوری بھی کری جاندہ ہے کلمہ پڑھے ہے ڈاکے بھی ماری جاندہ ہے کلمہ پڑھے ہے زنا بھی کری جاندہ ہے کلمہ پڑھے ہے لوگاں تے بہتان بازی بھی کری جاندہ ہے کلمہ پڑھ لیا چوری چکاری بھی کری جاندہ ہے ظلم کردہ ہے قتل و غارت دا بازار گرم کردہ ہے کلمہ پڑھ لیا اے سارے گناہ کردہ تے اینا تو ود کے ایک گناہ کردہ شرک دا شرک کردہ بدعات خرافات کولو نہیں بچدا اگر بندہ کلمہ پڑھ لیا چوری کری جاندہ ہے زنا کری جاندہ ہے بہتان بازی کری جاندہ ہے قتل و غارت دا بازار گرم کری جاندہ ہے شرک کردہ ہے پھر کلمہ پڑھ لینا بھی اوندے واسطے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا کلمہ پڑھ لینا بھی اوندے واسطے کافی نہیں کلمے دا تقاضا اے نہیں ہے کلمے دا تقاضا کی ہے لا الہ دے آخن کارن لا الہ دے آخن کارن دل دا کفر گیوئی لا الہ دے آخن کارن لا الہ دے آخن کارن ایک صحیح کی توئی
اللہ دے آخن کارن ایک صحیح کی توئی محمد رسول اللہ دے آخن کارن اوے دل دا کفر گئوئی محمد رسول اللہ دے آخن کارن دل دا کفر گئوئی او کلمہ پڑھ کے جے قبرائیں پوچھے تیرا پیرا گرک کے میرے آقا نے آکے امت دا تزکیہ نفس کر دیتا ہے اور جدو میرے آقا دے کول کوئی اسلام قبول کرنا واسطے آندہ میرے آقا دے کول کوئی کلمہ پڑھنا واسطے آندہ بیعت کرنا واسطے تے میرے آقا کی کر دینے سب تو پہلا اے جناب درس دین دینے کہ بھئی کلمہ پڑھ لینا تینوں کافی نہیں ہونا جب تک تو کلمہ پڑھ کے گناہ چھڑ دیں گا کلمہ پڑھ لینا تینوں کافی نہیں ہونا کلمہ تینوں میں ایک شرط پڑھاواں گا کہ تو گناہ نہیں کرنا زنا نہیں کرنا چوری چکاری نہیں کرنی لوکاں دے حق تے ڈاکہ نہیں مارنا ظلم تے زیادتی نہیں کرنی قتل و غارت دا بازار گرم نہیں کرنا اور اینا سارے تو ود کے شرک بھی نہیں کرنا بدعات کولو بچنا ہے خرافات کولو بچنا ہے اور اللہ دا قرآن بھی اینا چیزاں دا تذکرہ فرما رہا ہے جدوں عورتاں میرے آقا دے کول کلمہ پڑھن واسطے آندیاں تے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرکن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ میرے آقا نے آکے نہ امت دا تزکیہ فرما دیتا ہے فرمایا سونے جدو تو آٹے کول کوئی کلمہ پڑھنا واسطے آ جاندہ ہے کوئی عورت آ گئی ہے کوئی مرد آ گیا ہے تے سونے او کرنا کی ہے یا ایھا النبی اے نبی گل سن لو اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا کہ جدو تسا کلمہ پڑھانا ہے نال پہلا اونا نو درس دینا تے شرک نہیں کرنا جدو کلمہ جو پڑھ لینا ہے پھر شرک کرنا نہیں نمبر ایک فرمایا اللہ یشرکن باللہ شیئا نمبر ایک تے نمبر دو اونا نو کہہ دے اونا جدو تسا کلمہ پڑھ لینا ہے تے گل سن لو یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرکنا چوری کرنی چوری بھی نہیں کرنی کلمہ جدو پڑھنا ہے پھر چوری بھی نہیں کرنی نمبر 3 فرمایا ولا یزنینا زنا بھی کرنا بولو تے صحیح زنا بھی کرنا نہیں فرمایا ولا یقتلن اولادہن تے اپنیاں اولاداں نو بھی قتل کرنا اے نہیں کہ جناب بچے بوتے ہو جان گے تے کھان گے کتوں منگیائی ہو گئی ہے دنیا بھری ہو گئی ہے بچے دو ہی اچھے انج نہیں او یار اینا گلاں دی سمجھ کیا میرے آقا دے صحابہ نو نہیں آئی
حضرت انس دیاں 2 بیٹیاں تے 80 بیٹے سن. 80 بیٹے 2 بیٹیاں. وہ انے بالاں دا نام یاد کرنا ہی بڑا وڈا جہاد ہے. اے نہیں اللہ دا قرآن کہہ رہے اپنی اولاداں نو بھی قتل نہیں کرنا. جی کھان گے کتوں؟ رزق تھوڑا ہو جائے گا. تسی ماشاءاللہ پنڈا تھاواں دے بھی رہن والے ہو, زمیندار بھی آئے ہو. اج تو 50 سال پہلا لوگ اپنی پیلیاں نو پانی لایا کرتے سن. خو تو ساری رات ٹگے جونے اونا گھومنا, پانی کڈنا, جا کے پھر 1-2 کلے نو مساں پانی لگنا. تے اس دور دے اندر مونجی فصل کنی ہونی؟ زیادہ تو زیادہ 20 من 15 من. تے جیندی اینی ہوندی سی نا فصل, او بڑا آدمی کہلایا جاندا سی, چودھری دار کہا جاندا سی 50 سال پہلا. تے اج کی ہے؟ ادھروں ٹیوبل چلدا ہے, ادھروں پیلیاں نو پانی لگدا ہے, تے 4-5 کلے دستی بھگت بھی جاندے نے. تے اج دے لحاظ نال عام کسان آدمی اوندے 1-1 کلے چو کنی فصل نکل آندی ہے, 100 من اوندیاں پیلیاں دے اندروں. او ایتھوں اے بھی پتہ لگا کہ جدوں رب آبادی وداندا ہے رزق بھی ودا دیندا ہے. رب رزق دا گھاٹا نہیں پاندا, کھان والے بنو صحیح. اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے, فرمایا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ. اے تزکیہ نفس دیاں اے ساریاں گلاں نے کہ سونے جدو کلمہ پڑھ لینا ہے پھر شرک بھی نہیں کرنا, پھر چوری بھی نہیں کرنی, پھر زنا بھی نہیں کرنا, تے اولاداں نو بھی قتل کرنا, پھر اولاداں نو بھی قتل نہیں کرنا. تے اگے فرمایا والا یاتین ببہتان یفترین بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف. کیسے تے بہتان بازی بھی کرنی. اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے جدو کلمہ پڑھ لینا ہے. فرمایا سونیا جدو اے ساریاں گلاں تسی انہاں نو دس دو گے نا کلمہ پڑھان تو پہلا, پھر تسا کی کرنا ہے فبائعہن واستغفر لہن اللہ. پھر انہاں دے نال بیعت کرنی ہے, انہاں نو کلمہ پڑھانا ہے, تے نال رب کولو انہاں واسطے بخشش طلب کرنی ہے. ان اللہ غفور رحیم. نہ چوری کرنی ہے, نہ زنا کرنا ہے, نہ شرک کرنا ہے, اے نہ ساریاں چیزاں تو بچ جانا ہے. اے تزکیہ نفس میرے آقا نے آ کے امت دا تزکیہ نفس کر دیتا ہے قرآن دے ذریعے. اور قربان جاواں تزکیہ نفس ایسا کیتا ہے, تزکیہ نفس کیتا ہے وہ دلاں نو پاک تے صاف کرن دا طریقہ دسیا ہے. آمینہ دے لال ساری کائنات دے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے کروڑا رحمتاں نازل فرمانا, تے اللہ ساڈے والوں انہاں دے روضہ پاک تے کروڑوں درود و سلام دیا بارشاں نازل فرمانا. فرمایا اے اللہ دے پیارے نبی جی تو سا لوگاں نو درس دینا. اور ایک عورت آئی میرے آقا دے کول بیعت کرن لگی ہے. عورتاں دے نال بیعت کرن دا طریقہ کی سی؟ درمیان دے اندر پردہ ہے, پردے دے ایک پاسے عورت ہے, دوسرے پاسے آمینہ دے لال نے. آپ نے نا اس عورت نو سمجھایا, درس دیتا کہ بی بی کلمہ جو پڑھنا ہے, شرک کرنا, چوری بھی نہیں کرنی, بہتان بازی بھی نہیں کرنی, زنا بھی نہیں کرنا. یہ ساریاں چیزاں دا درس دے کے نا فرمایا عورت بیعت کر لے. او عورت نے نا پردے دے تھلیوں اپنا ہاتھ باہر کڈیا. میرے آقا نے اوندا ہاتھ ویکھ کے نا
فوراً اکھاں بند کر لیاں. آپ فرماندے نے بی بی ہاتھ پیچھا کر لے، محمد عورتاں دے ہاتھ تے بیعت نہیں کردا صلی اللہ علیہ وسلم. یار طریقہ آمینہ دے لال دا جو ہوئے، سیرت اور کردار آمینہ دے لال دا سامنے رکھیے. اسی آنے ہیں یار مولوی صاحب ہی ہوئے نا، پیر صاحب جو ہے کوئی گل نہیں، پردہ بھی نہیں کرنا، الا للہ و انا الیہ راجعون. یار میرے آقا کو ود کے کائنات دے اندر کوئی پاک مطہر شخصیت ہے بھلا؟ جدوں میرے آقا عورت دے ہاتھ تے بیعت نہیں کر سکدے، اج دے کسے مولوی پیر فقیر نو بھی اس بات دی اجازت نہیں. اے عورت بیعت کر لگی، بیعت کر لئیے، بہرحال حق تے نہیں کیتی. میرے آقا نے انہوں درس دیتا اور جناب عمر فاروق مل کے کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نہ انج کعبۃ اللہ دا طواف کیتا تے حجر اسود دا بوسا لین لگے. معلوم ہوندا ہے انہاں وقتاں چ بوسا لینا کوئی اتنا مشکل نہیں سی جنہ اج مشکل ہے. کہ عقیدت بھی ہوندی ہے کہ حجر اسود دا بوسا لازمی لینا، محبت بھی ہوندی ہے. اج کل دے دور دے اندر او پھر لو تکے وچے ہی عورتاں وچے ہی مرد، اس بات کی اجازت نہیں. عام حالات دے اندر آپ نے فرمایا اگر رش گھٹ ہوئے تے بوسا لے لو، اگر رش زیادہ ود گیا تے دوروں ہی ہاتھ لا کے، پھر رش ود گیا اپنی سوٹی جری پا کے انہوں نال لاؤ، اگر وہ پا کے تے وہ سوٹی دا بوسا لے لو. جے اور زیادہ رش ود گیا این دوروں ہی اشارہ کر کے کہہ دیو اللہ اکبر. بہرحال جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے کعبۃ اللہ دا طواف کیتا، حجر اسود دا بوسا لے کے نا انج سامنے کھڑے ہو جاندے نے تے حجر اسود نو مخاطب کر کے آندے نے اے حجر اسود گل سن لے، میں تینوں تاں نہیں بوسا دیتا، تو سمجھے گا مینوں بوسا دے دیتا ہے، میں تینوں تاں بوسا دیتا ہے کہ تینوں میری سرکار نے بھی بوسا دیتا ہے. اے نہ سمجھی کہ میں تینوں بوسا دیتا ہے تو حاجت روائے مشکل کشائے، نہیں. حجر اسود نہ تو نفع دا مالک ہے تے نہ ہی تو نقصان دا مالک ہے. میں تینوں تاں بوسا دیتا ہے کہ تینوں میرے آقا نے بوسا دیتا ہے. عمر کدے بھی تینوں بوسا نہ دیندا کہ میرے آقا نے تینوں بوسا نہ دیتا ہوندا. یعنی کہ لوگاں دا خدشہ پیدا ہو جانا سی، شرک کرن لگنا سی، اور جتھے شرک دی شان بھی آندی ہے نا فوراً وہ جگہ ختم ہو جاندی ہے. تسی جاندے ہو کہ صلح حدیبیہ دا جیڑا واقعہ مشہور ہے، میرے آقا نے بیعت کیتی نا، معاہدے طے کیتے مکے والیاں دے نال، او جیڑی جگہ تے صلح حدیبیہ جگہ ہے اوتھے ایک درخت ہے، اون دے تھلے میرے آقا نے مکے والیاں دے نال مذاکرات کیتے تے او درخت بقول ککر دا درخت سی تے کچھ دیر دے بعد لوگ اس درخت دے لاگے آندے آ کے ان دی زیارت کردے، ان دیاں ٹہنیاں بھی اپنے گھراں چ لے جاندے. جناب عمر نو پتہ لگا سرکار لوگ عقیدت دے نال آندے نے، ٹہنیاں بھی گھراں چ لے جاندے نے، دوروں زیارت کرن واسطے آندے نے. جناب عمر نے او درخت جڑوں ہی پٹوا دیتا ہے. فرمایا جتھوں شرک دا خدشہ بھی ہوئے، اور اج سعودی حکومت جتھوں بھی شرک دا پتہ لگدا ہے فوراً او جگہ ختم کر دیندی ہے، اگلے پھیرے جاؤ پتہ ہی نہیں لگدا اوتھے کچھ ہے بھی ہے کہ نہیں. میرے آقا نے آ کے تزکیہ نفس کیتا ہے، شرک کرنا نہیں، چوری بھی نہیں کرنی، اے سارے گناہاں کولوں بچنا ہے. اور میرے آقا نا ایک دن صحابہ بھی موجود نے، آپ مجلس دے اندر تشریف فرما نے، ایک لڑکا نوجوان نواں مسلمان ہویا ہے،
تے دوروں ہی کھڑا ہو کے آندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مینوں زنا دی اجازت دے دیو۔ گناہ بڑا وڈا ہے، عام کوئی سیانے لوگ بیٹھے ہونا تے کوئی بال کوئی ایسی گل کر دے، لوگ آندے نے عقل نو ہاتھ مار، تینوں پتہ نہیں سیانے بندے بیٹھے نے، وڈیاں دے بیٹھے ہیں، اس طرح دی گل نہیں کری دی۔ عام دنیا دے کیسے خطیب دی مجلس نہیں ہے، ساری کائنات دے امام دی پکیزہ مجلس ہے۔ حضور مینوں زنا دی اجازت دے دیو۔ صحابہ اکھاں کڈیاں، گھوریا، غصے دا اظہار کیتا، او تینوں پتہ نہیں لگدا تو آقا دے سامنے کس طرح دیاں گلاں کر رہے ہیں۔ قربان جاواں بڑے حوصلے والے نبی، آپ فرماندے نے نا نا صحابہ کچھ نہ آکھیا جے، انہوں میرے قریب لے کے آؤ، میرے لاگے بٹھاؤ۔ اور آپ نے پھر انہوں ایسا سمجھایا، ایسا تزکیہ نفس کیتا ہے۔ حضور دے لاگے آ کے بیٹھا نا تے آپ نے حکمت ایسی اختیار کی تھی، دنائی ایندا نام ہے، اخوت ایندا نام ہے۔ میرے آقا فرماندے نے نوجوان گل سن لے، اے جیرے فیل دی تو اجازت منگنے ہیں، اے فیل اگر کوئی تیری ماں نہ کرے برداشت کر لیں گا؟ فرماندہ حضور نہیں، میں یا مار دیاں گا یا مر جاواں گا۔ آپ نے کافی رشتے گنائے، نوجوان ہے، اے جیرے فیل دی اجازت منگنے ہیں، کوئی تیری ہمشیر نہ کرے، تیری ماں نہ کرے، تیری بیٹی نہ کرے، تیری پھپھو نہ کرے، تیری خالہ نہ کرے، کیا برداشت کر لیں گا؟ فرمایا نا نا حضور میں برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا نوجوان او بھی تے کیسے دی ماں ہوئے گی، جنہ تو برائی کرن دا ارادہ رکھنا ہے، او بھی کیسے دی بیٹی ہوئے گی۔ میرے آقا نے سمجھایا تے آپ نے اس نوجوان دے سینے تے اپنا نبوت والا ہاتھ رکھے ہے تے میرے آقا فرماندے نے اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اللہم اغفر ذنبہ، اے عرشہ والے یا ربا انہوں معاف کر دے، وطہر قلبہ اندے دل نو پاک کر دے، صاف کر دے، وحسن فرجہ، اللہ اندی شرمگاہ دی حفاظت فرما۔ میرے آقا نے اے تین دعاواں اس نوجوان واسطے منگیاں نے تے میرے آقا دے صحابہ فرماندے نے اے نوجوان ہے جیرا کل تک آقا دی مجلس دے اندر اٹھ کے برائی دیا اجازتاں منگدا سی، ساری عمر بازار دے وچوں ننگدا رہیا ہے، لیکن انہیں اکھ چک کے بھی کسے ول نہیں تکیا۔ حکمت ایندا نام ہے، دنائی ایندا نام ہے، اور میرے آقا کون پاک شخصیت ہے، اساں بھی اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے، اس نبی نو اپنا رہبر اور رہنما منگے ہے، منے آئے، اور اسے واسطے آندے نے ایک آمدہ ناوان دی گلے پہ راضی ہونے سن سن کے، ایک آمدہ ناوان دی گلے پہ راضی ہونے سن سن کے، آندے پانی پیو پن کے، نال مرشد پھریو چون چون کے۔ اویندے نہیں ہو، ایک بندے نے فلاں حضرت صاحب پیر صاحب دی بیعت کیتی ہے، کوئی 2 سال بعد انہاں دی بیعت توری، اگلے پیر دی کر لی، انہاں دی توری اگلے دی کر لی، کی وجہ ہے جناب؟ اے انہاں نالوں زیادہ عبادت گزار نے، نیک نے، متقی نے، پرہیز گزار نے۔ میں قربان جاواں اسا اکو دی بیعت کیتی ہے، جیوں ہوش سنبھالی ہے، اکو دا کلمہ پڑھیا ہے،
ایک آمدن آوان دی گلے پہ راضی ہونے سن سن کے آندے پانی پیو پن کے نال مرشد بھریو چون چون کے اسا مرشد چون کے بھریا جیندہ سب نال اچا ستارہ ہے اسا مرشد چون کے بھریا جیندہ سب نالو اچا ستارہ ہے ایک جگ وچ مرشد کامل سب جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا ہے اور جیرا لارے اس دے لگ جاوے انہوں ملدا عجب نظارہ ہے لوکی مرشد بھر دینے چھوٹے ساڑا چھوٹے آنال تے جور نہیں اب اندے نہیں ہو کوئی ضلع دا کوئی تحصیل دا کوئی ڈویژن دا لوگی مرشد بھر دینے چھوٹے ساڑا چھوٹے آنال تے جور نہیں ساڑا مرشد کملی والا جیندے ورگا جگ وچ ہور نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے آکے امت دا تزکیہ نفس کیتا ہے اور میرے آقا دے صحابہ جان سار میرے آقا دے نا ایک صحابی ایک پروانہ حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسلمان ہوئے نا تے میرے آقا پوچھ دینے ابو مرثد مسلمان ہون تو پہلا کی کام شم سی اپنا کی کام کرتے سو کی کاروبار سی آندے نے حضور کرنا کی ہے فلانی سرکتے کھلوگے اون دی جیبی وچو مال کڑ لیا فلان سرکتے کھلوگے انہوں لوٹ لیا فلانے دا چوگا لوٹ لیا فلانے دے گھر جا کے ڈاکا مار لیا کرنا کی سی حضور آپ فرماندے نے ابو مرثد چل ہن کلمہ جو پڑھ لیا اے تے کام تو کرنا نہیں ایندہ تے گناہ ہے اسی تیرے کو ایک کام لین لگے ہیں ہے تے او بھی چوری ہے ابو مرثد ظاہری گل ہے ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکدا کوئی بہادر ہوئے گا ایویں نہیں کو کسے دے گھر جا کے انہاں نوں لوٹ لیندا اون دے وچ جگرا ہوئے گا آپ فرماندے نے ابو مرثد اساں ایک تیرے کو کام لینا او ہے چوری ہے اگر تو او کریں گا تے تینوں رب ثواب عطا کر دے گا حضور آرڈر فرماؤ حکم کیے آپ فرماندے نے کہ مکے دے اندر نہ مکے والیاں نے مسلماناں نو قید کر لیا جیرے مسلمان کلمہ پڑھ دینے مارے مارے غریب غریب تے تو کرنا کیے جا کے نا انہاں نو باہر کڈنا ہے اتھوں آزاد کروانا ہے انہاں دی کوئی سبیل بنانی ہے آپ مکے دا رخ کر لیا ہے پیارے ابو مرثد مکے چلے گئے سویرے راکھی کر دے پتہ کر دے کتھے مسلمان چھپے ہوئے نے پھر رات نو کند ٹپ دے مسلماناں نو اپنے کندیاں تے بٹھان دے جنہیں مناسب ہوندا انہاں نو پار کرا کے کند مدینے دے رائے پا دیندے ایک دن ہویا کیے مکے دے اندر انج چاند دی روشنی ہے چاندنی رات ہے تے پیارے ابو مرثد انج بازار دے اندروں ننگن دے نے ایک اوکن نامی عورت انیک نامی عورت انہیں اپنے گھر دا دروازہ کھولیا اسلام تو پہلا ابو مرثد نو جان دی ہوئے گی انج آواز دے کے آندی ہے وے تو ابو مرثد ہیں تے کہن لگے ہاں ابو مرثد ہیاں اے اناک نامی عورت آندی ہے ابو مرثد آج رات میرے گھر رات گزار لے جناب ابو مرثد نے نیویاں پائیاں اے اناک آندی ہے ابو مرثد اکھاں چوک کے تے ویکھ رات میرے نال گزار تے پیارے ابو مرثد آندے نہیں انیک تینوں کوئی پلیکھا لگ گیا ہے میں آمینہ دے لال دا کلمہ پر لے آئے اور جدوں دا میں آمینہ دے لال نو تکے گیرہ وال تک نہیں گوارا کیتا تے اے انیک نامی عورت آندی ہے وے ابو مرثد گل سن لے اگر تو میری گل نہ منی میں مکے
دے اندر رولا پا دیاں گی تو واڈے قیدیاں دا چور لب گیا ہے۔ اے پیارے ابو مرشد آندے نے تیرا جو دل کر دے کر لے، میں تیرے نال رات نہیں گزار نہیں، میں آمینہ دے لال دا کلمہ پر لے آئے۔ اے او میرے آقا دے جانثار صحابہ نے اس واسطے اللہ دا قرآن کہہ رہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، میرے آقا دنیا دے اندر آئے نے کون مصطفیٰ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کی میاں ساتھ لایا، اور مسخام کو جس نے کندم بنایا، خرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، رب جس پہ برسوں سے تھا جہل چھایا، پلٹتی بس ایک آن میں ان کی گایا، سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا، زمانے کے بگڑے ہوں کو بنایا، زمانے کے بگڑے ہوں کو بنایا، وہ برسوں سے سوتے ہوں کو جگایا، اور نہیں یہ لگن سب کے دل میں لگا دیے، وہ برسوں سے سوتی بستی جگا دی۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ میرے آقا نے آ کے ہر ایک دا تزکیہ نفس کر دیتا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ قرآن اور آپ دی سنت دے ذریعے اللہ سانوں میں اپنے دل نو پاک صاف مزین معطر کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو کچھ سنے اللہ کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرم دی توفیق عطا فرمائے۔